وہ انسان جو سچا رہا ہو اپنی زندگی میں، اس انسان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جس نے لگاتار سچائی کو اپنایا ہو، لگاتار اپنی زندگی کو سچائی کے مطابق گزارتا ہو، اس انسان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام تھا عبد الکعبہ، مگر اسلام لانے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو بدل کر کے عبداللہ کر دیا، اور اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے دوسرے ناموں سے بھی جو ہے پکارا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا تھا۔ پہلا نام ہے عتیق، یعنی کہ یہ نام آپ کو اسلام سے پہلے ہی جو ہے دیا گیا تھا، جس کا معنی ہوتا ہے نوبل، یعنی کہ بہت نیک، اچھا سلجھا ہوا، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو کہ کسی چیز سے جس کو آزادی مل گئی ہو، یعنی کہ وہ شخص جس کو کسی بری چیز سے، بری حالت سے جو ہے آزادی دی گئی ہو۔ تو عتیق نام پڑھنے کی وجہ ایک یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کے جو والدہ تھیں، ان کے جو 2 بچے ہوئے تھے ان سے پہلے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ کے والدہ کے 2 بچے تھے، اور دونوں پیدا ہوتے ہی فوراً یا کچھ وقت کے بعد جو ہے دونوں کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ دونوں کو جو ہے موت نے آپ پکڑ لیا، مگر آپ پیدا ہونے کے بعد موت سے بچ گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موت سے حفاظت دی اور آپ جو ہے زندگی پا گئے، اس لیے آپ کی ماں نے آپ کا نام عتیق رکھ دیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے تم کو جو ہے موت سے بچا دیا ہے، اس لیے تم عتیق ہو۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت اچھے اخلاق کے حامل تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ کے بعد کا ٹائٹل پڑا وہ تھا صدیق۔ صدیق کے بارے میں جو ہے یہ بہت مشہور ہے، وہ انسان جو سچا رہا ہو اپنی زندگی میں، اس انسان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جس نے لگاتار سچائی کو اپنایا ہو، لگاتار اپنی زندگی کو سچائی کے مطابق گزارتا ہو، اس انسان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور جس طریقے پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری انسانیت کو رکھا تھا، اس طریقے پہ جو ہے آپ صدیق تھے۔ اور صدیق اسے بھی کہا جاتا ہے جو کسی کو، کسی سوچ کو یا کسی انسان کو یا کسی چیز کو سچا جانتا ہو، سچا مانتا ہو۔ اور اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے ہمیشہ سچا جانا، ان کی ہر بات کو مانا، ان کے ہر بات کو سچا مانا، اور آنکھ موند کر کے، آنکھ بند کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مانا، اقرار کیا۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس لحاظ سے بھی صدیق ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہاں پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو ہے ایک ہی رات میں وہاں سے، یعنی کہ مکہ سے یروشلم کا سفر طے کیا، اور یروشلم لے جا کر کے وہاں سے واپس لا کر کے جو ہے پھر مکہ میں رکھ دیا، جو کہ کئی دن کا سفر ہے۔ تو اس سفر کو بھی جو ہے کچھ گھنٹوں میں، کچھ وقت میں جو ہے اللہ نے پورا کرا دیا، مکمل کرا دیا۔ تو اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو، جو کہ اچھے سے اچھے مسلمان بھی ماننے سے ہچکچا رہے تھے، گھبرا رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سچا جاننے سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے تھے، بالکل بیک وقت اس بات پہ جو ہے انہوں نے ایمان نہیں لایا یا اس کو سچا نہیں قرار دیا۔ یہی بات جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی گئی اور آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کا دوست یہ جو کہہ رہا ہے کیا یہ صحیح ہے، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ تو وہاں یہ جواب دیا، اگر یہ انہی کی بات ہے تو میں اس بات کو مانتا ہوں اور اسے تسلیم کرتا ہوں۔ تو اس انداز سے جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا تھا، اس لیے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ماننے کی وجہ سے ہی جو ہے آپ کو صدیق کہا گیا۔
اور یہی نام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک اور موقع پہ دیا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عثمان کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر تھے، جب آپ چاروں لوگ وہاں موجود تھے تو وہ تھوڑا ہلنے لگا. جب وہ ہلنے لگا تو حدیث کے الفاظ اس طرح بیان ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے احد تو تھم جا، تو رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صدیق کا درجہ دے دیا. اور اسی طریقے سے آپ کو الصاحب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا ایک اور نام پڑا جو ہے الصاحب، جو کہ قرآن ہی میں دیا گیا ہے. جب آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت یہ نام پڑا. اللہ نے قرآن ہی میں آپ کو یہ نام دے دیا اور صاحب کہہ کر کے جو ہے وہاں پکارا گیا. اور اس کے بعد ایک اور نام ہے جو ہے الاتقی، یعنی کہ بالکل نیک، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا. اس شخص کو یہ نام دیا جاتا ہے جو ان صفات یا ان کوالٹیز کو رکھتا ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے انہی صفات، انہی کوالٹیز اور انہی گن کو جو ہے رکھتے تھے، اس لیے آپ کو الاتقی کہا گیا. اور قرآن میں بتایا گیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی کہ یہ الاتقی جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس الاتقی کو، جو متقی ہوگا، جو الاتقی ہوگا، اس کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ کا ایک اور نام پڑا ہے، وہ ہے الاواہ، یعنی کہ بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے والا اور بہت زیادہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو لگانے والا. تو اس انداز الاواہ بھی آپ کا نام پڑا اور آپ کو جو ہے لوگ الاواہ کے نام سے بھی یاد کیا کرتے تھے. آئیے آپ کے بارے میں مکہ کے اندر جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، وہ لوگ کیا سوچتے تھے، اس بات کو ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے اور اس شخص کا نام ابن دغنہ، جو کہ آپ کو قرا، جو ایک سمودائے ہے، جو قرا قبیلہ ہے، اس کا چیف ہوتا ہے، اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جن کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ فراہم کرتے ہیں، آپ دیتے ہیں، اور جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے آپ مدد کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب رشتوں کو بنائے رکھنے کی، جوڑے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت مشکل حالت آتی ہے، تو آپ ایسا کرتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے کہا تھا. اور ایسے ہی کچھ الگ الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں. اس سے بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کی عادتیں، آپ کا اخلاق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کس طرح ملتے اخلاق تھے. اتنا ہی نہیں ہے، آپ کو قریش کے اندر، یعنی کہ عرب کے اندر، خاص کر کے قریش کے اندر جن لوگوں کو بہت زیادہ اچھا، نیک کہہ کر کے جو ہے یاد کیا جاتا تھا، ان لوگوں میں آپ کا نام بھی تھا. یعنی کہ کچھ چند ایسے لوگ تھے قریش کے اندر جن لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ اچھے اور بہت ہی زیادہ عزت والوں میں جو ہے یاد کیا جاتا تھا. ان میں کچھ لوگ یہ ہیں، خالد ابن ولید بھی ہیں، العباس ابن عبد المطلب بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ابو سفیان ابن حرب بھی ہیں، اور الحارث ابن عامر بھی ہیں، اور عثمان ابن طلحہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر ابن الخطاب بھی ہیں، صفوان ابن امیہ بھی ہیں، الحارث ابن قیس بھی ہیں. تو یہ کل 9 لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ عزت والے لوگوں میں مانا جاتا تھا، بہت زیادہ رتبہ والے لوگوں میں مانا جاتا تھا. تو ان میں ایک نام جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اس حساب سے کہ آپ کو لوگ اس انداز سے، اس نام سے اور اس طریقے سے جو ہے یاد کیا کرتے تھے. آپ کے پاس بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ نالج تھا، اور وہ نالج کس قسم کا تھا؟ لوگوں کا نسل کا نالج تھا. یعنی کہ عرب کے اندر خاص کر کے جو قریش کے لوگ ہیں، کون کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اچھائی اور اس کی برائی. یعنی کہ اس نسل میں جو ہے کتنے لوگ اچھے ہیں، کتنے لوگ برے تھے، اور کس طریقے سے وہ نسل آگے بڑھی، اور اس نسل میں جو ہے کیسے کیسے جو ہے باتیں ہوئیں، لوگوں نے کیا کیا کیا، تمام چیزوں کا علم آپ کے پاس تھا. اور آپ قریش میں اکیلے تھے جن کے پاس اتنا زیادہ اس تعلق سے علم تھا. یعنی کہ آپ کو فیملی ٹری کے بارے میں بہت سارے، یعنی پورے عرب کے فیملی ٹری کے بارے میں نالج تھی، جو کہ کب کام آیا؟
مسلمانوں کے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ان کے خاندان میں کیا کیا ہوا تھا۔ تو ان باتوں کو معلوم کر کے اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو پیش کیا کرتے تھے اور ان پہ اپنانے کے لیے آمادہ کیا کرتے تھے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات صاف پتہ چل جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور اتنا ہی نہیں، آپ کے اخلاق بھی جو ہے بالکل ملتے جلتے اخلاق تھے۔ اور اس کے بعد اور کن کن باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمانتا یا ایکویلٹی یا برابری حاصل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حفاظت میں رکھا، اور اسلام سے پہلے شراب سے، زنا سے اور دیگر گناہوں سے، اور اسی طریقے سے آپ کو کسی بت کے سامنے سر جھکانے سے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام لانے سے پہلے ان تمام چیزوں سے، ان تمام گناہوں سے اور بدکاریوں سے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا تھا۔ اور بالکل دیکھا جائے ہو بہو آپ کی سیرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مل جاتی ہے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام سے پہلے کبھی شراب کو نہیں چکھا، اس وجہ سے نہیں کہ جو ہے اس کا مزہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، اس کی برائیوں کو جانتے ہوئے۔ اس کا برا اثر جو انسان کے اوپر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی عزت کی جو دھجیاں اڑتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے خاندان کی جو بدنامی ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے دور رکھا، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے دور رکھا، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ اور اسی طریقے سے آپ دونوں کے اندر ایک اور سملیرٹی، ایک اور سمانتا یہ تھی کہ آپ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، یہاں تک کہ آپ کو ایک بت کے سامنے میں لے جا کر کے رکھا گیا، کہا گیا کہ تم ان کی عبادت کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کو دو، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے کپڑے دو۔ تو یہ کہنے کے بعد جب بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو کہا اس چیز سے جو ہے اللہ مجھے بچائے رکھے، جو کچھ سن نہیں سکتا تو وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے، اور وہ معبود کیسے بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے بت کے سامنے سر جھکانے سے اور اس کی عبادت کرنے سے بھی جو ہے خود کو روکے رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اس عادت میں بھی آپ مل گئے۔ آپ دونوں گہرے دوست تھے، اور گہرے دوست ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ دونوں کے درمیان اتنی زیادہ سمانتائیں تھیں کہ اس کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ دونوں کے اخلاق جو ہے جڑواں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحاباؤں سے بھی زیادہ رتبہ دیا، اور اس بات کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ آپ کا ایمان اگر ترازو کے ایک حصے میں رہا جائے اور دوسرے حصے میں تمام مسلمانوں کے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے، تب بھی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ حصہ جو ہے بھاری ہوگا۔ اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ دیا اور کس قدر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی جو ہے حفاظت کیا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور جس طریقے سے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کیا تھا، اسی طریقے سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔